السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا بچوں، آج ہم لوگ اردو کا نیا چیپٹر نمبر 9 شروع کریں گے، جو کہ ویک نمبر 7 میں ہمارا فرسٹ ڈے کی پلاننگ میں شامل ہے۔ کسان کی دانائی، یعنی کسان کی عقل مندی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ یہ کہانی ہے کہ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ چلیں کہانی کو دیکھتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ اس ملک میں ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اچھا، اب رعایا کیا چیز ہے؟ رعایا وہ لوگ جو بادشاہ کے ماتحت ہوتے ہیں، یعنی بادشاہ کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بادشاہ جس کے اوپر حکومت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تمام جو لوگ ہیں یا جو عوام کو آپ کہہ لو، ٹھیک ہے، تو ان کی رعایا ان سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل کے باہر نکلتا۔ اچھا، بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ مطلب اپنی رعایا کا خیال رکھنا چاہتا تھا، تو اس کے لیے کیا کرتا تھا، محل سے باہر نکل کے عام لوگوں کے پاس بھی جاتا تھا۔ تو اسی دوران ایک دفعہ وہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا، تو اسے ایک کسان نظر آتا ہے گاؤں سے باہر جب جاتا ہے وہ، تو کسان جو ہے وہ کھیت میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ بادشاہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے بڑے ادب سے، اور جا کے مطلب طریقے سے سلام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو دیکھ کر بہت خوش۔ اچھا، روبرو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سامنے، ٹھیک ہے، اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا کہ تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ تو کسان بہت ادب سے جواب دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت، ایسا سمجھ لیں کہ روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ اب وہ بادشاہ پھر اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس روپے کا کیا کرتے ہو؟ تو کسان اس کو بتاتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے خرچ کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے 4 آنے جو ہے وہ خود کھاتا ہے۔ 4 آنے یعنی 1 روپے میں 16 آنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پرانے وقتوں میں جو ہے وہ 1 روپے کے مطلب آنے، اس کے جو چھوٹے اسمالر پارٹس ہوتے تھے، تو وہ آنے اس کو کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو 4 آنے وہ جو ہے وہ کھانے میں، اور 4 آنے قرض اتارتا ہے، 4 آنے قرض دیتا ہوں، اور وہ کہتا ہے باقی کے 4 آنے جو ہے میں کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ تو بادشاہ بڑی حیرانی سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آئی، کیا مطلب ہے اس کا کہ کنویں میں پھینک دیتا ہوں، قرض اتارتا ہوں، اور ہر ماہ مطلب ہر دفعہ ہی تم اس طرح کرتے ہو؟ اس کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی۔ تو وہ اس سے کلیریفیکیشن پوچھتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ مجھے اس کا مطلب بتاؤ کیا ہے۔ تو اس پہ وہ پھر بتاتا ہے اس کو، کسان اس کو بڑے ادب سے عرض کرتا ہے کہ حضور، 4 آنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو خود پر خرچ کرتا ہوں، یعنی اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہوں، اپنی بیوی کو اور خود کو جو بھی ضروریات ہے اپنی وہ پوری کرتا ہوں اپنے 4 آنے سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگلے 4 آنے ہیں اس سے کیا کرتا ہے، وہ قرض اتارتا ہے۔ اس نے کہا تھا، وہ کہتا ہے قرض اتارنا مطلب میں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں۔ اب والدین پر خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ والدین نے اس کو بچپن میں پالا پوسا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ والدین نے میرے اوپر بہت محنت کی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے میری پرورش کی ہے، تو یہ ان کا میرے اوپر قرض ہے۔ میں اس کو اتار تو نہیں سکتا، یعنی میں اس کو پوری طور پر تو ان کا وہ کہہ لیں کہ ان کو نہیں دے سکتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اپنا قرض جو ہے وہ اتار دوں۔ تو وہ اس لیے 4 آنے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرے 4 آنے یعنی 12 تک جو ہے وہ 4 آنے جو خرچ کرتا ہے وہ اپنے بچوں کو لیے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ قرض دینے کا مطلب ہے کہ اپنے بچوں کو دیتا ہے، تاکہ جب بوڑھے ہو جائیں تو وہ قرض ان کو دے رہا ہے، تو بوڑھاپے میں وہ بچے جو ہیں وہ اس کو اس کا قرض لوٹائیں، جیسے یہ اپنے ماں باپ کو لوٹا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دیتا ہوں تاکہ جب میں کمزور ہو جاؤں تو میری خدمت بھی وہ ایسے ہی کریں جیسے میں اپنے ماں باپ کی کر رہا ہوں۔ تو رہے جو 4 آنے جو باقی کنویں میں پھینکتا ہوں، اس کا کیا مطلب تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی کنویں میں پھینک دینا کہ اب اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو کوئی مفاد نہیں اس سے چاہیے، یعنی وہ صرف اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کیا، ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ یہ سن کر اسے بڑی خوشی ہوتی ہے، کسان کو انعام دیتا ہے کہ بہت اچھی عادت ہے، مطلب اس کی جو بات اس کو اچھی لگتی ہے تو اس کو انعام دیتا ہے۔ تو جب تک اچھا، اب اس کو یہ شرط رکھتا ہے بادشاہ کو، ایک وہ پہیلی بھی مل جاتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو بادشاہ کیا کہتا ہے کہ تم نے اب یہ کسی کو نہیں بتانا جو تم نے مجھے بتائی ہے ساری چیز۔ تو کب تک نہیں بتانا، وہ اس کے لیے کنڈیشن بتا دیتا ہے کہ جب تک میرے منہ کو تم یعنی مجھے 100 بار نہ دیکھ لو، تو اس بات کا ذکر تم نے کسی سے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو کسان وعدہ کر لیتا ہے۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر محل میں چلا جاتا ہے۔ اب وہ جو ساری پہیلی اس کے لیے تھی، ایک پہیلی نمائی تھا اس کا سارا جو کوشچن تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، بادشاہ جب دربار لگتا ہے تو بادشاہ وزیر اور تمام جتنے بھی درباری وہاں میں موجود ہوتے ہیں، ان سب سے وہ کسان والا ہی سوال کرتا ہے کہ کسان نے جب اس طرح سے مطلب کسان کس طرح سے خرچ کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو ان سے پوچھتا ہے، کسان کے بعد دربار میں موجود تمام افراد کو بتا کر اس کا مطلب پوچھتا ہے۔ تو سب دانتوں میں انگلی دابے خاموش ہوئی، ان دانتوں میں انگلی دابنے یعنی بالکل سکتا، یعنی بالکل خاموشی تیار ہوتا، ساکت ہو جانا ان کے، ٹھیک ہے، تیار کر لینا۔ تو انگلی دھابے خاموش کرے تھے۔ بادشاہ کا وزیر بہت دانا، زیرک کہتے ہیں ذہین کو، ٹھیک ہے، زیرک اور ہوشیار تھا۔ اس نے بادشاہ سے جواب لینے کے لیے 1 روز کی مہلت لی۔ مہلت کسے کہتے ہیں؟ ایک ٹائم لینا، یا تھوڑا سا آپ ڈھیل دے دو کہ مجھے تھوڑی سی سہولت مل جائے کہ میں یہ کام کمپلیٹ کر لوں، ٹھیک ہے۔
تو وہ اسے مہلت لے لیتا. اس کے بعد اس کو یہ پتا تو ہوتا ہے کہ وہ کسان کے پاس گیا تھا. وہ جاتا ہے اگلے دن ہی گھوڑے کی زین کستا ہے, یعنی اس کے اوپر جو ہے اس کا کارڈ تیار کرنا. ٹھیک ہے, تو کسان کے پاس پہنچ جاتا وہ یہ. ٹھیک ہے, اب کسان سے اس بات کا مطلب پوچھتا ہے. کسان کہتا ہے کہ میں نے تو زبان دی ہوئی ہے بادشاہ کو کہ میں اس کا مطلب تب تک نہیں بتاؤں گا جب تک میں بادشاہ کو 100 بار نہ دیکھ لوں. تو وزیر پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو بادشاہ سے ٹائم لے کر آیا ہوں, تو میں کس طرح سے. وہ بادشاہ وہ کہتا ہے کہ اب مجھے کوئی راستہ بتاؤ, کسان کو کہتا ہے. کسان تھوڑی دیر سوچتا ہے, تو کسان کہتا ہے کہ ایسا کرو, مجھے 100 اشرفیاں لا دو. اب پرانے زمانے میں آپ کو جیسے اب بھی کوائنز ہوتے ہیں تو اس کے اوپر تصویر بنی ہوتی ہے نا, تو اس طرح سے پرانے زمانے میں ان کے جو بادشاہ تھے اس کی تصویر بنی ہوتی تھی ان کے اشرفیوں پر. تو وہ کہتا ہے مجھے 100 اشرفیاں دے دو. وہ دے دیتا اسے, تو وہ جھٹ سے اس کی 100 اشرفیاں جو ہے نا وہ پکڑتا ہے, اور جلدی سے, اور اس کو نا ہر اشرفی کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب 100 اشرفیاں دیکھیں تو مطلب اس نے 100 بار کسان کا چہرہ دیکھ لیا. تو کیا کرتا ہے کہ 100 بار دیکھنے کے بعد وہ وزیر کو تمام بات جو بتا دیتا ہے, یعنی اس کا پورا جو آنسر ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے, وزیر خوشی خوشی لوٹ گیا. اگلے روز دربار لگا تو بادشاہ نے وزیر سے سوال کا جواب طلب کیا. وزیر نے ساری بات بتا دی, حرف کا حرف کا مطلب, یعنی لفظ بہ لفظ اس کی جس طرح سے اس نے بات بتائی تھی ایز اٹ از وہ اس کو کنوے کر دیتا ہے. بادشاہ کو بہت غصہ ہو جاتا ہے. بادشاہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کسان سے ہی پوچھا ہوگا, تو وہ غصہ ہو جاتا ہے. آگ بگولا ہونا مطلب غصہ ہو جانا. ٹھیک ہے, تو کسان وہ اس کو نا, کسان کو لگتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ کسان نے وعدہ خلافی کی ہے, تو وہ سخت تیش میں آ جاتا ہے غصہ. تو اب کسان جو ہے وہ فوراً اپنے پیادے کو بلواتا ہے. ٹھیک ہے, پیادے بھجواتا ہے, اور کہ تھوڑا ہی وقت میں جو ہے وہ یعنی کسان کو بلوا لیتا ہے. پیادے کون ہے, اس کے یعنی اس کے جو کام کرنے والے وہاں پہ ہیں, آپ سپاہی کہہ سکتے ہیں اس کے, جو بھی غلام. ٹھیک ہے, تو وہ کیا زیادہ تھوڑے سے وقت میں وہ پیادے جو ہیں وہ کسان کو لے کر بادشاہ کے درمیان میں حاضر ہو جاتے ہیں. بادشاہ گرجدار اور غضبناک آواز میں کسان سے پوچھا کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم جب تک 100 بار ہمارا منہ نہ دیکھ لو گے کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گے, تو تم نے وزیر کو یہ بات بتا کر وعدہ شکنی کیا. وعدہ شکنی مطلب وعدہ خلافی یا وعدہ توڑنا. ٹھیک ہے, تو کیا جواب ہے تمہارے پاس اس کا. یعنی بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ بھی اس نے جو ہے وہ غصے سے اس کو پوچھتا ہے کہ تم نے وعدہ خلافی کیوں کی ہے. تو کسان عقل مند تھا. کسان نے بہت ادب سے کہتا ہے کہ میں وعدہ تو مجھے پتا ہے کہ نہیں توڑنا چاہیے, میں تو اس کو گناہ سمجھتا ہوں. یعنی مجھے تو حدیث پاک بھی یاد ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس میں کوئی دین نہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی وہ حدیث پاک کا بھی ریفرنس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر میں کیوں وعدہ توڑتا, یعنی میں جہاں مجھے کیا ضرورت پڑی تھی. تو بادشاہ کہتا ہے کہ تم یہ کہنا چاہتے کہ تم نے وزیر کو ساری بات نہیں بتائی. یعنی پھر بادشاہ کہتا ہے کہ وزیر کو پھر کیا مطلب ہے, وزیر کو کیسے پتہ چلا. تو کسان نے جواب دیا کہ میں نے ہی وزیر کو ساری بات بتائی. یعنی وہ اس بات کو بھی ایڈمٹ کر لیتا ہے کہ میں نے ہی بتایا. ٹھیک ہے, اب وہ پھر کسان بادشاہ اور حیران ہو جاتا ہے کہ ساتھ تم کہہ رہے ہو کہ میں نے وعدہ خلافی نہیں کی, اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ میں نے وعدہ جو وزیر کو ہی میں نے بتایا. تو کیا کہتا ہے کہ پھر تم نے میرا منہ تو آج دیکھ رہی, یعنی پرسوں کے بعد تم نے مجھے آج دیکھا, تو پھر تم نے جو ہے وہ کس طرح سے دیکھ لیا. تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت, میں نے آپ کو دیکھ کے 100 بار دیکھ کے اس کو بات بتانے کی ہمت کی ہے. تو کہتا ہے کیسے دیکھ لیا, پرسوں کے بعد تو ہم آج پہلی دفعہ مل رہے ہیں, تو پھر تم نے کیسے دیکھ لیا. پھر وہ بادشاہ کو ساری بات بتاتا ہے کہ میں نے 100 اشرفیاں مانگی تھی, اور ہر اشرفی پر آپ کی تصویر دیکھ کر تو میں نے اس کو ساری بات بتائی. تو بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے, اور بادشاہ کہتا ہے کہ واقعی بہت عقل مند ہے. تو اس کی بادشاہ کے کسان کے جواب سن کر وہاں پہ دربار میں جتنے بھی موجود لوگ ہوتے ہیں وہ کسان کی دانائی پر, یعنی اس کے عقل مندی پر اشش کرتے ہیں. اشش مطلب تعریف کرتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے, تو اس کی تعریف کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بادشاہ بھی اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اتنا عقل مند ہے یہ. تو بادشاہ جب اس کو کیا کہتا ہے کہ اس کی عقل مندی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اس کو اپنا وزیر مقرر کر لیتا ہے, یعنی اس کو اپنا وزیر رکھ لیتا ہے. تو باقی سارے بھی اس کے فیصلے کو سراہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ واقعی کسان کو ہی بننا چاہیے. تو یہ پھر بادشاہ جب اس کو سارے کسان کو وغیرہ, کسان جب دربار میں وہاں پہ وزیر کے طور پہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھی متحدہ ہندوستان کی لوک کہانی. اچھا, لوک کہانی کیا ہوتی ہے؟ یہ کہانی کی قسم ہے, یعنی جو نسل در یعنی کہ ہمیں پرانے وقتوں سے چلتی چلتی آ رہی ہے اور ہمیں ابھی بھی سنائی جاتی ہے. یہ پرانے وقتوں کی کہانیاں جو نسل در نسل یعنی کہ وہ چلتی رہتی ہیں, یہ سٹوریز فردر آگے بتائی جاتی ہیں, تو ان کو لوک کہانی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے آج سٹوری کمپلیٹ کی ہے. آپ نے اس کا جو ہے خلاصہ اپنے الفاظ میں اپنی نوٹ بک سے کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.